اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، اس نے وضو کرنے کے بعد جو لوٹے کی ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ نہیں رکھی اور عبد القادر جیلانی نے اس کو نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ واقعہ درست ہے تو آپ تو عبد القادر جیلانی کے اوپر 302 لگوا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم واجب کروا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ان کی طرف یہ غلط بات منسوب نہ کریں، ان کی طرف چیزیں غلط منسوب ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ضد کریں گے نا، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر آپ کا کرائٹیریا یہ ہے تو آپ جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں پھر وہ بزرگ نہیں ہیں. یعنی کہ آپ بزرگوں کی تکریم کے قائل ہیں، مگر جو بزرگوں کے بارے میں جو کہانیاں جو خود ساختہ ہیں، خود کریٹ کی گئی ہیں، آپ ان پہ بلیو نہیں کرتے. ان پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو خلاف شرع مانتے ہیں. ٹھیک. پلس جو ان کے کسٹوڈین ہے نا، اس کے باوجود جب وہ ضد کرتے ہیں نا، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر لیکن آپ اولیاء کرام کی تکریم کے قائل ہیں. جی کیوں نہیں قائل؟ ٹھیک ہے، قائل. بالکل. باقی جو معاملہ ہے نا اولیاء کرام، یہ جو ولی ہونا ہے نا، یہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں تو ڈیفینیٹ ہے. بالکل. اس کے بعد ہر فرقے کا اپنا ولی ہے. یہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. دیکھیں جی، کیا بریلویوں کے بڑے بزرگوں کو دیوبند نے اولیاء اللہ مان لیا ہے، یا دیوبند کے بڑے بزرگوں کو بریلویوں نے مان لیا ہے؟ اور اہل حدیث کو تو یہ انگریزوں کی پیداوار نہیں، لیکن تو یہ منوانا ضروری ہے دوسروں سے. نہیں، ہم نہیں منوانا. میں کہہ رہا ہوں جو یہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کی تعظیم کریں، جب وہ دوسرے فرقے کے اولیاء اللہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ کی آپ عزت کریں؟ آپ تو دوسروں کے اولیاء اللہ کو کہہ رہے ہیں گمراہ ہیں، تو بھائی وہ آپ کے بارے میں یہ کچھ سوچتے ہیں. ٹھیک. یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہو، دوسروں کے لیے بھی آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ جہاں پہ کانسنسس ہے، یعنی صحابہ اور اہل بیت، وہاں تک تو کامن ہے. یا زیادہ زیادہ یہ محدثین جن کی کتابیں، ان کے بعد جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں متضاد رائے پائی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم اتنی سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے مولا علی کی شہادت کے بعد ان کے کچھ فیصلے پڑھنا شروع کیے، چونکہ وہ خلافت کے دوران فیصلے بھی لکھتے تھے کوفے کے اندر. تو انہوں نے کہا واللہ یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا، واللہ یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا. اور ایک فیصلے میں انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا، اور اگر علی نے بھی کیا تھا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا. اب مجھے بتائیں، یہ مسلم شریف ہے، یہ کہانی شریف نہیں. اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ عبداللہ ابن عباس نے نعوذ باللہ مولا علی کو گمراہ کہہ دیا؟ نہیں. انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ حضرت علی کی آڑ میں خلاف شرع فیصلوں کو انڈورس کر رہے ہو کہ حضرت علی نے لکھوائے ہیں، حالانکہ تم نے ٹیمپر کیے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ علی نے بھی لکھوائے ہیں نا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا. اللہ. حالانکہ حضرت علی کا ان کو دفاع کرنا چاہیے تھا. میرے نزدیک بہت بڑا ان کا سخت جملہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، کیونکہ حضرت علی کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. صحیح. اور یہ جن بابوں کو کلیم کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا. ہم ان کے بارے میں ڈائریکٹ بھی اگر بات کر دیں نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے مرید کو یوں جلا کے راکھ کیا، تو ہم کہیں گے عبد القادر جیلانی پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے قرآن کے تحت. تو بچا لو عبد القادر جیلانی کو اور کہو کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو جو اولیاء اللہ کی کرامات ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اولیاء اللہ کی کرامات کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. ہاں، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو ان کو کہیں اس لفظ کو ڈیفائن کریں. کرامت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی کا اکرام فرمائے، اس کی عزت افزائی کرے. ٹھیک. کسی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کرامت ہوگی. بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے، کافر ہے، لیکن وہ کرامت ثابت بھی ہونی چاہیے. دیکھیں، تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری، وہ ان کا صحابی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا، یا خود تھے، یا وہ خود تھے، یہ بھی ہے ایک رائے. یا اس وقت کوئی اور وقت پیغمبر تھا، کیونکہ اس میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ لے آیا. اچھا، لے آیا. اب آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہیں کہ جی، میں کہنا شروع کر دوں کہ یہ جو تخت ہے یہ سرگودا سے میں پلک جھپک کے یہاں لے آیا ہوں. تو جو لوگ اولیاء اللہ کی کرامتوں کو مانتے ہیں، کیا وہ مان لیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے سامنے کر کے بتاؤ، یہی کہیں گے نا. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہیں کو ہمارے سامنے کریں. اگر ہمارے سامنے نہیں کریں گے، ان کے پیچھے قرآن نہیں کھڑا. قرآن کھڑا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس درباری کے پیچھے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس کو غائب کریں، مارگنا ہلز پہ لے کے آئیں، پوری دنیا کو آپ اپنے فرقے میں داخل کر لیں. تو سر وہ تو دیکھیں، آپ اتنی بڑی زیادہ پاپولیشن کے اندر وہ دم بھی کرتے ہیں اور کیل بھی نکالتے ہیں اور آنکھوں سے وہ زنجیر بھی نکل آتی ہے، تو وہ تو بہت بڑی پبلک ہوتی ہے. تو آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر اس سے زیادہ لوگ گولڈ کی چینز بھی نکال رہے ہیں.